حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخت محنت زندگی میں کامیابی کی بنیاد بنتی ہے، جبکہ نیکی، بے غرض افکار اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا عمل ذہنی سکون کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ سورج خود بخود کمل پھول کھلا دیتا ہے، چندرما آپ ہی آپ چاندنی کو پھیلا دیتا ہے، بادل بغیر مانگے ہی پانی برسا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک انسان بغیر کہے ہی خود بخود دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی جد و جہد سے خالی نہیں، اسی طرح کسی بھی انسان کی زندگی خوشیوں سے بھی خالی نہیں، لیکن ہر انسان کو اپنی خوشی کا راستہ خود ہموار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسے ذہنی خوشیوں کے حصول کی جانب راغب ہونا چاہیے، اور اس طرح وہ قسمت کے ہیر پھیر سے بھی خلاصی پانے میں کامیاب ہوگا۔ آپ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، پر امید ہو کر سوچ بچار کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ جتنا تم اللہ کو دوست جانو گے، اتنا ہی لوگ تمہیں اپنا دوست جانیں گے۔ جتنا تم اللہ سے ڈرو گے، اتنا لوگ تم سے ڈریں گے۔ جتنا تم اللہ کے کام میں مصروف رہو گے، اتنا لوگ تمہارے کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ جب ہم ایک مرتبہ پہاڑی پر چڑھنے کا آغاز کر لیتے ہیں، تب وہ ہمیں اسی قدر ڈھلوانی محسوس ہوتی ہے۔ ایک امید پرست ہر ایک مشکل میں کوئی نہ کوئی بہتر موقع پنہا پاتا ہے، جبکہ ایک قنوعیت پسند ہر ایک موقع میں کوئی نہ کوئی مشکل پنہا پاتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن لالچ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے زندگی کا راز ہر آنے والے موقع کے لیے تیار رہنا ہے۔ امید ایک ندی ہے، خواہش اس ندی کا پانی ہے، ہوس حواس پانی کی لہریں ہیں، غم اس کے اونچے نیچے کنارے ہیں، اور وہ صبر و قناعت نامی پیڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ جو پاک طینت انسان اس کے پار اتر جاتے ہیں، انہیں بڑی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا ایسا بے ثبات گھر ہے جس کی بنیادیں ہمیشہ متزلزل رہتی ہیں، لہٰذا تم اس میں رہتے ہوئے آخرت کا راز اکٹھا کرو، اور یاد رکھو کہ تقویٰ سے بہتر کوئی چیز زیادہ راہ اور سامان سفر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی تمہاری محبت کا اظہار کرے تو اپنی ضرورت کا اظہار اسی وقت ہرگز مت کرو، کیونکہ اکثر دوست ضرورت کے اظہار پر ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کر کھاؤ: کھیرے، لیموں اور بند گوبھی کے پتے۔ اولاد، روٹی، کپڑے اور روزی، اور اقتدار کی بھوک کا خطرہ۔ نہ جانے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، لیکن روح کی بھوک کی خاطر کچھ نہیں کرتا۔ مخالفت کی کسی قدر مقدار انسان کے لیے ایک عظیم معاون ثابت ہوتی ہے۔ پتنگوں کو اونچا اڑانے کے لیے ہوا کی موافقت نہیں، بلکہ مخالفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی بادل اس قدر سیاہ، اس قدر بھاری نہیں ہوتا کہ اس میں چاندی کا استر موجود نہ ہو۔ کوئی بھی رات اس قدر تاریک اور بھیانک نہیں ہوتی کہ کہیں نہ کہیں ستارے چمک نہ رہے ہوں۔ اگرچہ ہم ہمیشہ شاہراہ زندگی کا انتخاب نہیں کر پاتے، لیکن ہم یہ ضرور منتخب کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں اس شاہراہ کے سایہ دار حصے پر سفر طے کرنا ہے یا دھوپ والے حصے پر سفر طے کرنا ہے۔ ایک پر امید شخص اگر 10 منزلہ عمارت سے نیچے گرتا ہے، ہر ایک منزل کی کھڑکی سے وہ اپنے دوستوں کو پکار کر کہتا ہے کہ ابھی تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جب ہم اپنے جذبات کے خود آقا بن جاتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرنے کی اہلیت کھو دیتے ہیں، گویا ہم پر اثر انداز ہونے کی اہلیت گنوا بیٹھتے ہیں۔ انسان گناہوں کے جذبات تندھارا جب روکے نہیں روکتا، تب فن کی شکل اختیار کرتا ہے۔
انسانیت کا سنگیت صرف آزادی کے ساز سے پھوٹتا ہے۔ آنسوؤں سے چلچلاتی محبت نہایت دلکش ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہرگز سزا نہ چاہو جو تمہارے مخالف ہیں۔ ایسا کرنے پر ایک دن دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان سے زیادہ قابل رحم کوئی غلام نہیں جو اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں۔ انفرادی ملکیت کو اجتماعی ملکیت بنا دینا ہی اشتراکیت کا بنیادی جذبہ ہے۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اپنا ماضی یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ اگر دن مہربان ہو اور مہربان مواقع میسر ہوں، اگر دن نامہربان ہو اور صورتحال المناک ہو، آپ جد و جہد جاری رکھیں، اس وقت تک جاری رکھیں جب تک امید کی آخری کرن بھی موجود ہو۔ اپنے آپ پر پورا اعتماد رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ عورتیں مردوں کا بالکل اعتبار نہیں کرتی، لیکن کسی خاص مرد کے معاملے میں اپنے اس اصول کو بھی توڑ جاتے ہیں۔ بس یہی کافی ہے کہ مقتولہ نہایت ہی ناکافی اور تباہی لانے والا ہے۔ اسی ایک مقتولہ سے لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئیں، چال چلن بگڑ گئے، فوجیں شکست کھا گئیں، شہر جل کر راکھ ہو گئے، سلطنت ہاتھ سے جاتی رہی اور ہزاروں تجویزیں خاک میں مل گئیں۔ اولاد، روٹی، کپڑے اور روزی اور اقتدار کی بھوک کی خاطر نہ جانے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، لیکن روح کی بھوک کی خاطر کچھ نہیں کرتا۔ انسان جس سے خوف کھاتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ انسان ٹھیک اس حد تک فہیم بنتا ہے جس حد تک وہ انسانی بہبود کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو انگلیوں پر گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا حیو یا حلیم، یا عزیز یا کریم، اقضی حاجتی بحقی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پلک جھپکنے سے پہلے ہی غیبی مدد ملے گی۔ چہرے کی خوبصورتی دل کی خوبصورتی سے گہری نسبت رکھتی ہے۔ دل حیات انسانی کا مرکز ہے اور یہیں سے جذبات کے پاکیزہ اور صاف شفاف دھارے پھوٹتے ہیں اور ادب و فن کے دلکش و رنگین پیکر میں ڈھل جاتے ہیں۔ اگرچہ انتظار ایک بہتر لایا عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ کر گزر جانے سے بڑھ کر قوت درکار ہوگی۔ انصاف کی بات کہنے کے لیے کوئی وقت بھی نامناسب نہیں۔ انقلاب کی ناکامی کوئی جرم نہیں، لیکن اس ناکامی کے اسباب عوام سے چھپانا ناقابل معافی جرم ہے۔